ابراہیم تراورے 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کیرا میں پیدا ہوئے۔ ایک عام کسان گھرانے سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان ابتدا میں سائنس اور جیولوجی پڑھ رہا تھا۔ اس نے یونیورسٹی آف اوگاڈوگو سے تعلیم حاصل کی اور پھر فوجی اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ایک عام سپاہی کی طرح میدان میں اترا، لیکن اس کے عزم اور محنت نے اسے جلد ہی نمایاں بنا دیا۔ 2009 میں وہ باضابطہ طور پر برکینا فاسو کی فوج کا حصہ بنے۔ شمالی اور مشرقی علاقوں میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک شدت پسندوں کے حملوں سے لرز رہا تھا۔ تراورے نے فرنٹ لائن پر رہ کر لڑائیاں لڑیں۔ 2019 میں وہ اقوام متحدہ کے امن مشن کے ساتھ مالی گئے، جہاں انہوں نے بین الاقوامی سطح پر فوجی آپریشنز کا تجربہ حاصل کیا۔ یہی تجربہ ان کے لیے قیادت کی بنیاد ثابت ہوا۔ لیکن اصل موڑ 2022 میں آیا۔ برکینا فاسو میں دہشت گردی اور بدامنی بڑھ رہی تھی۔ عوام اپنی جان و مال کے لیے خوفزدہ تھے۔ حکومت حالات کو قابو میں رکھنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ صدر پال ہنری سنداوگو ڈامیبا پر الزام لگ رہا تھا کہ وہ ملک کے شمال اور مشرق کو جہادی گروپوں سے نہیں بچا سکے۔ فوج اور عوام دونوں میں مایوسی پھیل رہی تھی۔ ستمبر 2022 میں ابراہیم تراورے نے ایک جرات مندانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے فوجی بغاوت کی قیادت کی، ڈامیبا کو معزول کیا اور خود اقتدار سنبھالا۔ صرف 34 برس کی عمر میں تراورے دنیا کے سب سے کم عمر سربراہان میں سے ایک بن گئے۔ ان کے حامیوں نے انہیں ہیرو کہا اور سڑکوں پر عوام نے جشن منایا۔ ان کے مخالفین نے سوال اٹھایا کہ کیا ایک اتنا کم عمر افسر ملک کو سنبھال پائے گا؟ اقتدار سنبھالتے ہی تراورے نے ایک بات واضح کر دی: ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کھلے عام کہا کہ برکینا فاسو کو اب اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے، کسی بیرونی طاقت کے کہنے پر نہیں۔ انہوں نے مغربی طاقتوں، خصوصاً فرانس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کا عندیہ دیا۔ فرانسیسی فوج کو ملک چھوڑنا پڑا اور تراورے نے نئے اتحادیوں کی تلاش شروع کی۔ ان کی پالیسیوں میں سب سے اہم ملک کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تھا۔ انہوں نے سونے کی کانوں کے معاہدوں کا جائزہ لینے کا حکم دیا تاکہ ملکی دولت صرف چند کمپنیوں کے ہاتھوں میں نہ جائے بلکہ عوام کو بھی فائدہ ہو۔ انہوں نے زرعی شعبے پر زور دیا تاکہ برکینا فاسو اپنی خوراک خود پیدا کر سکے اور غیر ملکی امداد پر انحصار کم ہو۔ تراورے نے فوجی اخراجات کو محدود کیا اور تعلیم، صحت اور بنیادی سہولتوں پر سرمایہ کاری بڑھانے کا وعدہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل طاقت عوام ہے اور اگر عوام کو سہولتیں ملیں تو ملک خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن تراورے کی قیادت آسان نہیں۔ وہ ایک ایسے ملک کے صدر ہیں جہاں دہشت گرد گروپ اب بھی سرگرم ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اقتصادی بحران موجود ہے۔ بین الاقوامی برادری نے ان کی پالیسیوں پر تشویش ظاہر کی ہے اور بعض نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ جمہوری اداروں کو بحال کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ عوام بھی سوال کرتے ہیں کہ کب عام انتخابات ہوں گے اور کب ملک میں مکمل امن قائم ہوگا۔ اس سب کے باوجود ابراہیم تراورے کا نام افریقہ بھر میں امید کی کرن سمجھا جا رہا ہے۔ وہ خود کو صرف ایک صدر نہیں بلکہ ایک پین افریقی رہنما کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ افریقہ کو اپنی راہ خود تلاش کرنی ہے، اپنی زمین، اپنی دولت اور اپنی آزادی کو اپنے ہی ہاتھوں سے بچانا ہے۔ ابراہیم تراورے کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قیادت کا مطلب صرف کرسی یا طاقت نہیں بلکہ قربانی اور ذمہ داری ہے۔ ایک نوجوان جو کبھی عام سپاہی تھا آج پورے ملک کی امید بن گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان امید پر پورا اتر پائیں گے؟ وقت ہی فیصلہ کرے گا۔